الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، جو لوگ مدینے میں پہلے سے موجود ہیں اور پہلے ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، یعنی انصار صحابہ کرام مہاجرین صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور جو چیز مہاجرین صحابہ کرام کو دے دی گئی اس کی حاجت وہ اپنے دلوں میں نہیں پاتے ہیں، اس کی ضرورت اپنے دلوں میں نہیں پاتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے اوپر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو سخت حاجت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ خود فقر و فاقہ میں کیوں نہ مبتلا ہوں، لیکن پھر بھی دوسروں کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے دل کی کنجوسی سے بچا لیا گیا تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ خوبیاں صرف انصار صحابہ کرام میں ہی نہیں تھی بلکہ تمام صحابہ کرام میں یہ خوبیاں موجود تھیں۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اور اس کا جو ترجمہ میں نے یا یوں کہہ لیجئے کہ مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ ایک صحابی ہے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ سے 2 قتل ہو گئے تھے اور وہ غلطی سے ہو گئے تھے۔ جب اس غلطی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی قتل کا خون بہا ادا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، دیت ادا کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے چندہ کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ ایک قبیلہ بنو نذیر کا جو مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی معاہدہ فرمایا تھا، صلح کا معاہدہ ہو گیا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان کو بھی اس خون بہا کی رقم میں شامل کیا جائے۔ اس ارادے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا دیا اور یہ کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم چندہ اکٹھا کر کے لاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے سازش یہ کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور سازش اس طرح سے رچی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دیوار کے نیچے بیٹھے تھے وہاں پہ کوئی شخص اوپر چڑھ کر کے کوئی بھاری پتھر گرا دے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کام تمام ہو جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ 10 دن کے اندر اندر اپنے مکانات خالی کر دے، وہاں سے چھوڑ کے چلے جائے، جلا وطن ہو جائے۔ ان لوگوں نے ارادہ کر بھی لیا تھا جلا وطن ہونے کا، لیکن اب عبداللہ بن ابی منافق نے کہا کہ
ہمارے پاس 2000 کی جمعیت ہے، 2000 لوگ ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، آخری دم تک تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہنسے میں آ کر کے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوا بھیجا کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا، وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے، قلعہ میں محفوظ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ بالآخر ان لوگوں نے تنگ ہو کر کے جلا وطن ہونا منظور کر لیا۔ جو کچھ ساز و سامان وہ لے جا سکتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، سوائے ہتھیار کے کہ ہتھیار نہیں لے جا سکتے، وہ ضبط کر لیے جائیں گے۔ بہرکیف یہ واقعہ ہوا، اور اس سے جو باغات حاصل ہوئے اور جو مال حاصل ہوا اس کی تقسیم کا وقت تھا، اور یہ ایسا وقت تھا کہ مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس اپنا مکان نہیں تھا، اپنی کوئی جائیداد نہیں تھی، اپنا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ انصار صحابہ کرام کے مکانوں میں وہ رہتے تھے، اور اس سلسلے میں جب اللہ تبارک و تعالی نے اس جو مال فے ملا تھا، اس مال کی تقسیم کے بارے میں جب اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سردار ثابت بن قیس شماس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ انصار کو بلا لاؤ۔ تو ثابت بن قیس شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے قبیلے خزرج کے لوگوں کو بلانا ہے یا تمام انصار کو بلانا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انصار کو بلاؤ۔ جب سب آ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا خطبہ دیا، مختصر سے تقریر کی، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی تعریف فرمائی کہ جس طرح سے انہوں نے مہاجرین صحابہ کرام کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، اس اچھائی کے معاملے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، اور یہ کہا کہ یہ بہت ہی بڑے دل کا کام تھا، بہت ہی ہمت کا کام تھا جو آپ لوگوں نے کیا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال بنو نذیر سے حاصل ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا حکم آ گیا ہے، اللہ رب العزت نے وہ مال آپ لوگوں کو دے دیا ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو اس مال کو انصار اور مہاجرین دونوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور جو مہاجرین صحابہ کرام آپ کے گھروں میں رہتے ہیں وہ بدستور رہتے رہے، پہلے کی طرح وہ آپ ہی کے گھروں میں رہیں گے، یا یہ کر لیا جائے کہ یہ لوگ بے گھر اور بے زر ہیں، ان کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں ہے، اپنی کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ مال سارا ان کو دے دیا جائے مہاجرین صحابہ کرام کو، تاکہ یہ اپنا الگ گھر بسا لیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے گھروں میں جیسے پہلے رہتے تھے ویسے ہی رہیں، اور یہ سارا کا سارا مال بھی ان کو دے دیا جائے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بول اٹھے کہ ہم اس فیصلے پر راضی ہیں اور اس سے خوش ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو دے دیا، اور انصار صحابہ کرام نے ان کو اس طرح سے قبول کر لیا کہ گویا کہ ان کو اس سامان کی، ان چیزوں کی، اس مال کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ جو چیز مہاجرین صحابہ کرام کو دے دی گئی اس کی حاجت، اس کی ضرورت یہ اپنے دلوں میں نہیں پاتے، جب انہوں نے ایسا تسلیم کر لیا کہ گویا کہ ان کو ضرورت تھی ہی نہیں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، اور اس طرح سے انصار صحابہ کرام مہاجرین صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایثار کا جذبہ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ جب بحرین فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ یہ جو مال وہاں سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوا ہے وہ تمام کے تمام انصار صحابہ کرام کو دے دیا جائے، لیکن انصار صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب تک ہمارے بھائی مہاجرین کو نہیں دیا جائے گا تو ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ ایسی ہمدردی کا جذبہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام میں پیدا فرمایا تھا۔ بے شمار واقعات ہیں، ایک واقعہ بہت مشہور و معروف ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر میں رات میں کوئی مہمان آ گیا، اور ان کے پاس صرف اتنا کھانا تھا کہ ان کے بچے کھا سکے اور وہ کھا سکے۔ اس انصاری صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو کسی طرح سے سلا دو اور چراغ گل کر دو، چراغ بجھا دو، اور کھانا رکھ کر کے برابر میں بیٹھ جاؤ، تاکہ
مہمان بافراغت کھانا کھا سکیں۔ یہ صحابہ کرام کا ایثار کا جذبہ تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، میں بھوک سے پریشان ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے پاس یہ خبر بھجوائی تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ سوائے پانی کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ دوسری زوجہ محترمہ کے پاس یہی خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوائی، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ دوسری، تیسری، چوتھی، تمام امہات المومنین کی طرف سے یہی جواب آیا کہ ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے پینے کے پانی کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ کون اس شخص کی مہمانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی مہمانی کروں گا۔ گھر گئے مہمان کو لے کر کے، وہاں پتہ چلا کہ صرف اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا سکیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ بچوں کو کسی طرح سے سلا دیا جائے اور کھانا سامنے رکھ کر کے برابر میں بیٹھ کر کے پھر بعد میں اٹھ کر کے چراغ کو گل کر دیا جائے، چراغ کو بند کر دیا جائے تاکہ مہمان آرام سے کھانا کھا سکے، پیٹ بھر کر کے کھانا کھا سکے، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ کھانا کم ہے اور ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ عادت اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو ان سے فرمایا کہ جو معاملہ تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ معاملہ بہت ہی پسند آیا۔ صرف یہ دو واقعات نہیں ہیں، صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں اس سلسلے میں۔ بکری کی سری کا واقعہ بہت مشہور و معروف ہے کہ ایک صحابی کے پاس، انصاری صحابی کے پاس ایک بکری کی سری کا ہدیہ آیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں یہ زیادہ اس کے ضرورت مند ہیں، اس کے بچے زیادہ بھوکے ہیں، زیادہ ضرورت مند ہیں، ان کے پاس بھجوا دی سری۔ انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہمارے دوسرے بھائی اس کے زیادہ محتاج ہیں، ان کے پاس بھجوا دی، یہاں تک کہ وہ سری 7 لوگوں کے پاس پہنچنے کے بعد واپس انہی کے پاس آ گئی۔ یہ ایثار کا جذبہ تھا صحابہ کرام میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ روزے سے تھی اور افطار کے لیے کیا سامان تھا؟ صرف ایک روٹی تھی بس۔ ایک سائل آ گیا، مانگنے والا آ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے فرمایا کہ یہ روٹی اسے دے دو۔ خادمہ نے کہا کہ شام کے کھانے کے لیے، افطار کے لیے صرف یہ ایک روٹی ہے، شام کو کیسے چلے گا کام؟ انہوں نے کہا کہ پھر بھی دے دو۔ وہ روٹی دے دی۔ شام کو ایک بکری کا ہدیہ آیا، بالکل بھنی ہوئی بکری، جو عرب کا بہت مشہور و معروف کھانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ آؤ کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے زیادہ بہتر کھانا ہے۔ یہ ایثار کا جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اندر۔ صحابہ کرام کا ایثار کا جذبہ تھا کہ وہ سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو جو ہے کھلایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے انڈے کے برابر سونے کا ایک ٹکڑا صدقہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انہی کی طرف پھینکتے ہوئے یہ کہا کہ بعض لوگ اپنا سارا کا سارا مال صدقہ کر دیتے ہیں، صدقے میں لے آتے ہیں اور بعد میں پھر لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ یہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا جو جذبہ تھا وہ بہت ہی بلند جذبہ تھا، اور صحابہ کرام کے جو اہل و عیال تھے، ان کے جو بال بچے تھے، ان کا جذبہ بھی بہت بلند تھا۔ وہ سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اور دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے، اور کوئی تنگی اور پریشانی اور شرمندگی کا احساس ان کو نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ سارا کا سارا مال جو ہے خرچ کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں کے حال ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ اگر پورا کا پورا مال صدقہ کر دیں تو بعد میں اس کی ضرورت محسوس کریں، یا بعد میں پشیمانی کا، شرمندگی کا جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑے، یا دوسروں کو سامنے جو ہے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی کچھ مال بچا کر کے رکھیں۔ الغرض یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں، چاہے وہ انصار صحابہ ہوں، چاہے وہ مہاجرین صحابہ کرام ہوں، ایثار کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آج ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم کسی طرح سے دوسرے کی روٹی چھین لیں۔ صحابہ کرام کا جذبہ یہ تھا کہ کسی طرح سے وہ دوسروں کا پیٹ بھر جائے، چاہے وہ خود بھوکے رہے۔ یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہوگا تو پھر ہم سچے اور پکے مسلمان کہلانے والے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ مل اسلام؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا اسلام ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے
یہ شکشا دی ہے کہ ہم لوگوں کو کھلائیں، چاہے خود بھوکے رہیں لیکن دوسروں کو کھلائیں، محتاجوں کے کام آئے، مسکینوں کے کام آئے، اپنے بھائیوں کے کام آئے، اپنے رشتہ داروں کے کام آئے، اپنے پڑوسیوں کے کام آئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔